بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاہلین، اور آپ عفو و درگزر کا طریقہ اختیار فرمائیے اور نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام کی سورۃ الاعراف میں یہ ارشاد فرمایا ہے، اور اسی طرح کا مضمون سورۃ الشورى کے اندر بھی ارشاد فرمایا، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور جو لوگ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں اور جب غضبناک ہوں تو معاف کر دیتے ہیں۔ عفو و درگزر کا سورہ اعراف میں ذکر ہو گیا، سورہ شورى میں ذکر ہو گیا، اور سورہ شورى کے ایک اور مقام پر 43 نمبر آیہ مبارکہ ہے، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو صبر کرے اور معاف کر دے تو یقیناً یہ ضرور بہت ہمت کے کاموں میں سے۔ ہمارے پنجابی کلچر کے اندر جب کوئی ایک گالی نکالے تو جب تک آگے سے 10-12 گالی نہ نکال لی جائیں تو دل کو تسلی نہیں ہوتی۔ کوئی ایک تھپڑ مار لے تو آگے 5-7 بندہ تھپڑ نہ مارے تو تسلی نہیں ہوتی۔ یہ ہماری ایک فطرت ہے، ہمارا ایک انداز ہے۔ لڑاکی قوم ہے اور سدھی بدھی قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات صرف ہمارے کلچر کے لیے نہیں، عمومی انسانی فطرت ایسی ہی ہے، اگر بدلہ لے سکتا ہے تو وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ بڑے آدمی کو آپ چھیڑ کے دیکھ لیں، وہ چھوڑے گا نہیں، وہ نسلوں کی نسلیں تباہ کر دیتا ہے۔ ابھی آپ یہ اندازہ کریں نا جی کہ کسی وڈیرے کے کھیت میں اونٹنی گھس گئی، اس نے ٹانگ کاٹ دی، ہاں جی، کتنا کچھ چارہ کھا لیا ہونا ہے انہیں۔ اگر اونٹنی گئی ہے تو کتنا چارہ کھا لیا ہوگا، 1 کلو 2 کلو، اس سے زیادہ تو نہیں کھا پائے گی نا۔ لیکن چونکہ وڈیرا تھا، پاور والا آدمی تھا، نوابوں کے بچے گاڑیاں لے کے نکلتے ہیں اور بندے مار دیتے ہیں، اور پھر ان کو کوئی پکڑتا نہیں، پیسے والے زور والے، اور غریب آدمی کو ڈرا دھمکا کے ان سے معافی لے لیتے ہیں۔ بندہ طاقتور ہو، نقصان اس سے ہو جائے غریب سے، پھر یہ بات معاف کر دے، صبر کرے، اللہ کہتا ہے یہ بڑی ہمت کی بات ہے بھائی، بہت ہمت کی بات۔ بندے کے پاس زور بھی ہو، بدلہ لینے کی قوت بھی ہو، طاقت بھی ہو، پھر بھی معاف کر دے، پھر بھی صبر کرے، اللہ کہتا ہے سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ الشورى کے اندر ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، پھر جو معاف کر دے اور نیکی کرے تو اس کی جزا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے تو آگے سے ایک ہی تھپڑ پڑنا چاہیے، کسی نے ایک مکہ مارا ہے تو پھر آگے ایک ہی مکہ ہوگا۔ جتنا نقصان ہوا ہے اتنا نقصان آپ کریں، یہ بدلہ ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ ظلم ہو جائے گا۔ اور اللہ ظالم کا ساتھ نہیں دیتا، اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر کسی نے کوئی نقصان کیا ہے تو جتنا نقصان ہوا ہے اتنا ہی نقصان کیا جائے گا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، چھوڑ دو، معاف کر دو، نیکی کرو۔ جو نیکی کرے گا اس کا اجر اللہ کہتا ہے وہ میرے ذمہ کرم پر ہے، پھر میں اس کو اجر عطا فرماؤں گا۔ سورۃ التغابن میں ارشاد فرمایا، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے تو کسی غریب آدمی کو بخش، کسی چھوٹے کو تو معاف کر دے، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ جب تو کسی پہ رحم کرے گا اللہ تیرے اوپر رحم کرے گا۔ حضرت ہم نے رحم کس کے اوپر کرنا ہے؟ اپنی اوقات کے مطابق کرنا ہے جی، بندے کے اوپر کرنا ہے اپنی اوقات کے مطابق۔ ہماری طاقت سے زیادہ ہم کسی کے اوپر مہربانی تو نہیں کر سکتے، لیکن جب میرا رب سونا کرم فرمائے گا، جب وہ بخشے گا، وہ رحم فرمائے گا، تو حضرت صاحب اس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے اس کی بخشش کے، اس کے رحم کے، اس کے کرم کے، اس کے فضل کے دریاؤں کا تو کوئی بھائی کنارہ ہی کوئی نہیں۔ اتنا کرم، اتنا کرم، اتنا فضل، اتنی بخشش، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ کیا کہتے ہیں میاں صاحب،
ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਬਖਸ਼ੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਇਲਾਹੀ ਹਰਦਮ ਵਗਦਾ ਤੇਰਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਬਖਸ਼ੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮ ਬਣ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅਦਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ, ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਫਜ਼ਲ करें ता बख्शे जावन, मैं वर्गे मुँह काले। क्या बात है, हाँ जी। अल्लाह सोने की रहमत के भाई दरियाई जिंदाबाद, सुबहान अल्लाह। और सूरह शुरा के अंदर अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फिर इरशाद फरमाया वलयाफ़ू वलयस्फ़हू अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम। ये सूरह नूर के अंदर अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इरशाद फरमाया और उन्हें चाहिए कि वो माफ़ कर दें और दरगुज़र करें। ए ईमान वालों को, क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि तुम्हें बख्श दे अल्लाह ताला हैं? अल्लाह ताला तुम्हें बख्श दे। जब तुम बख्शोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा देगा, तुम्हारी बख्शिश फरमा दे। सूरह नूर के अंदर अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फिर इरशाद फरमाया फ़अफ़ु अन्हुम वस्फ़ह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। और आप उनको माफ़ कर दीजिए और उनसे दरगुज़र कीजिए, बेशक अल्लाह ताला नेकी करने वालों को पसंद फरमाता है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला नेकी करने वालों को, एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। सुनन अबू दाऊद शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, निसाई शरीफ और इब्न माजा शरीफ और मुस्नद इमाम अहमद में 15,637 नंबर पर यह रिवायत मौजूद है। हज़रत मुआज़ बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अपने गज़ब के तकाज़े को पूरा करने पर क़ादिर हो और उसके बावजूद अपने गुस्से को ज़ब्त कर ले तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको तमाम मखलूक के सामने बुलाएगा और उसको ये इख्तियार देगा वो जिस बड़ी आंखों वाली हूर को चाहे वो ले ले। हाँ जी, बात वही आ गई। माड़ा आदमी किसी बड़े के मुंह पे को थप्पड़ मार बैठे ना जी, ते अगों फिर चंगी तरह कुट खा के उस तो बाद वो कहता है हुण मैं तेन छड़ना तो नहीं सी लेकिन हुण चल जा तू जा, तो तेरी औकात की है, तू की बख्श सकना है। अगले ने तेरी पिन कट छड्डी है जी, तेरे चंगा भला उन्हें तू कट छड्या, हुण तू कहना मैं तेन छड़ना नहीं सी है जी। जो बंदा ताकतवर हो, कुदरत रखता हो अपने गुस्से को। हाँ, मेरे ज़हन में एक वाक़या आ गया, इसी वाक़े पे मैं आज ख़त्म करता हूँ। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ज़माना है। बादशाह वक्त ने, आपका ये बचपन था, 11 साल की आपकी उम्र। अल्लाह ताला जिस पे करम करता है ना जी, जिसको दीन की समझ अता फरमा दे, सुभान अल्लाह, क्या ही बात। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ज़माना है। बादशाह ने अपनी बीवी के साथ की लड़ाई, बादशाह ने की लड़ाई। अच्छा जी, अब एक दूसरे को उन्होंने बुरा भला कहा। बीवी ने बादशाह को कह दिया तू जहन्नमी। उन्होंने कहा अच्छा चल मैं जहन्नमी हाँ ना, तो तेनू 3 तलाक़ां, चल जा। अब ये तलाक़ हो गई मशरूत कि अगर ये जहन्नमी है तो तुझे 3 तलाक़ें। हज़रत इस दुनिया के अंदर आज तक किसी बंदे के पास ये इख्तियार नहीं है वो किसी को जन्नती बनाए या जहन्नमी बनाए। जन्नती और जहन्नमी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिक्लेयर कर सकते हैं। मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपने बाद इख्तियार दिया है, महबूब मेरे बाद तुझे इख्तियार है, तू जिसको चाहे जन्नत अता फरमा दे। ज़ुल्हिज्जा का अशरा चल रहा है, हज़रत सैयदना उस्मान गनी की शहादत है। हज़रत उस्मान गनी उन हस्तियों में से हैं जिन हस्तियों को दुनिया के अंदर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी। उस्मान तो जन्नती, अबू बकर तू जन्नती, उमर तू जन्नती, अली तू जन्नती। मैं कुर्बान जाऊँ 10 सहाबा कराम को हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम ले कर जन्नत तकसीम फरमाई। अच्छा जी, अब ये फ़ैसला कौन करे, बादशाह जन्नती है या जहन्नमी? रौला पड़ गया। बड़े बड़े मौलवी आए, उन्होंने कहा जनाब साढ़े को तो कोई इख्तियार नहीं, असी किसी ने जन्नती बनाई या जहन्नमी बनाई। आज ऐसा हो रहा है, आज जो पैसे सेठ दे देना जी, वो सेठ पक्का जन्नती। एक महफिल कराए, 4 नात खां बुलाए, वो जनाब नात खानी दे तो ऐसे शेर और ऐसी गल्लां सुना जाएंगे कि तुसी पक्के जन्नती हो।
ہاں جی مولوی صاحب نے ذرا ود نوٹو دے دیو، ہاں جی یہ جن بھی پروفیشنل مولوی نے انہوں نے تسی پیسے دیو 4 ود، میں نا جی وہ جنت دا تہاڈا جڑا نا جی سیٹ پکی بک کر کے جان گے، وہ جڑا محل اندر بنے ان کا پتہ بھی دے کے جان گے فلانی جگہ تے تہاڈا محل موجود ہے۔ او بابا اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی، ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں نشانیاں بتائی ہیں، ہم وہ بندوں کے اندر دیکھ کے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جنتیوں والا عمل ہے یا جہنمیوں والا عمل ہے۔ سارے علماء آئے، فیصلہ جناب کرو جی فیصلہ، سب علماء نے کہا بھائی ہم تو فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم کیسے بتائیں آپ کو جنتی ہیں یا جہنمی، اور طلاق میں مشروط ہے۔ جب ساری دربار لگا ہوا ہے، ساری ٹینشن بنی ہوئی ہے، تو 11 سال کا بچہ آیا، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ، 11 سال کا بچہ آیا، اس نے کہا جناب میں آپ کے مسئلے کا حل کر سکتا ہوں۔ سارا دربار پریشان ہے، بھائی بڑے بڑے مولوی رہ گئے، تو کیسے کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے آپ کو مسئلے کا حل چاہیے یا عمر دیکھنی ہے آپ نے؟ مسئلے کا حل ہی چاہیے نا؟ ہاں جی مسئلے کا حل چاہیے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو بتاؤ۔ انہوں نے کہا اینج نہیں، میں نے دین محمدی کا مسئلہ بتانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو اوپر بیٹھا ہوا ہے مجھ سے کہہ رہے بتا، میں نیچے ہوں، نہیں تو نیچے آ، میں تخت پہ بیٹھوں گا اور تخت پر بیٹھنے کے بعد تو سوالی کی جگہ پہ کھڑا ہو، تو سوال کر میں جواب دوں گا۔ مزہ آیا نا؟ حق بھی یہی ہے، سائل کی جگہ پہ کھڑا ہو، عالم ممبر رسول پر بیٹھے، تخت پہ بیٹھے، پھر سوال کا جواب دے، سواد آئے۔ اچھا جی امام صاحب بیٹھے اوپر، اور بادشاہ نے پوچھا ہاں جی بتاؤ جی۔ اس نے کہا تیرا فیصلہ سنانے سے پہلے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تجھ سے، زندگی میں کبھی اللہ سے ڈرا ہے؟ کوئی ایسا کام تیرے ذہن میں ہو جو کام صرف خوف خدا کی وجہ سے تو نے چھوڑ دیا ہو، صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے؟ اس نے کہا جی ہاں ایک کام ہے، میں نے ایک لونڈی خریدی، میرے قبضے میں آ گئی، میں جب اس کے ساتھ صحبت کرنے کے لیے میں آیا، مجھے اختیار تھا، میری لونڈی تھی، میں اس کے ساتھ صحبت کر لیتا، کسی کو کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، شرعاً بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس نے کہا کہ میری وقارت کو ضائع نہ کر اور اللہ سے ڈر، مجھے اللہ کے لیے چھوڑ دے۔ وہ کہتا ہے اس وقت جو عورت نے وہ اللہ کے واسطہ دیا نا مجھے، میں چاہتا تو میں کر جاتا، مجھے کسی نے روکنا بھی نہیں تھا، میں بادشاہ وقت تھا، لیکن میرا پورا جسم خوف الہی سے ایسے کام کیا، میں نے صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے واسطے کا خیال کیا، میں پیچھے ہٹ۔ اس بچے نے کہا کہ جا تیری بیوی کو 3 طلاقیں نہیں ہوئی۔ اب ظاہری بات ہے جب طلاق کا مسئلہ ہوا، بیوی کہے میں کول نہیں جانا، بندہ کہے میں طلاقاں نہیں دیتیاں، اب جناب یہ چنگا بھلا ٹینشن بن گئی، پوری سلطنت اس وقت پریشان تھی۔ بچے نے جب یہ کہا کہ طلاق نہیں ہوئی، سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے، سیانے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے صرف تیرے کہنے سے تو بات نہیں بنے گی نا، کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے نا۔ انہوں نے کہا جی ہاں دلیل ہے، وہ بھی اللہ کے پاک کلام سے۔ سارے کہنے لگے یار قرآن اسی بھی پڑھے ہے، قرآن تے ساڈی بھی نظر ہے، لیکن یہ مسئلہ تو کتوں کڑ لیا۔ انہوں نے کہا جی جناب ذرا 27واں پارہ کھولیں، سورۃ الرحمن کھولیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر گیا اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اور بادشاہ نے آپ کے سامنے اقرار کیا ہے میں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ اس کام سے میں پیچھے ہٹ گیا۔ تو جب یہ خوف خدا کے اندر اس نے یہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی وقت جنت کا حقدار بنا دیا۔ لہذا اللہ کا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ بندہ جنتی ہے۔ یہ وہ چند علامات ہیں جنتیوں والی جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ سخاوت کرنا، جنتیوں والا عمل، نماز پڑھنا، نیکی کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، خیرات کرنا، فلاحی ادارے چلانا، یہ تمام کے تمام جتنے بھی نیک اعمال ہیں یہ علامات ہیں ان جنتیوں والی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ آقا جی ارشاد فرماتے ہیں، حتمی فیصلہ پھر بھی اللہ کا ہی ہے۔ آقا جی ارشاد فرماتے ہیں انسان ساری زندگی جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے، اس کے اور بندے کے درمیان 1 گٹھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے،
تقدیر غالب آتی ہے وہ بندہ بے ایمان ہو کے اس دنیا سے جاتا ہے، سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے۔ بعض ایسے بندے ہوتے ساری زندگی ایک بھی نیکی نہیں کی، برائیاں کرتے 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 اس بندے کے اور اپنا جہنم کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے پہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی اور ایمان کی توفیق دے دیتا ہے، وہ بندہ سیدھا جہنم سے جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو فیصلہ میرے بابو آخری لمحے کا ہوتا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، یہ جب حلقوم میں پھنسے گی نا جی بات، اس وقت تیرا کیا کیفیت ہے، اس وقت ایمان والا ہے یا بے ایمان ہے، اس وقت فیصلہ ہوگا۔ اس سے پہلے تیرے پاس وقت ہی وقت ہے۔ اب تیری اپنی مرضی ہے، تیرا اپنا اختیار ہے، تو کون سا عمل کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے یا شیطان کو راضی کرتا ہے۔ ہاں جی، میں یہ سن کے حیران ہو گیا، چند دن پہلے مجھے یہ خبر ملی کہ 1400 سال پہلے جس مکے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو نکال کے باہر پھینکا، آج اس مکے کے اندر لات عزا منات کی دوبارہ پرستی شروع ہو چکی ہے۔ 7 ذی الحج کو، 10 ذی الحج کو حاجیوں نے حج کرنا ہے، 7 ذی الحج کو نائٹ کلب کھل رہا ہے۔ حضرت صاحب یہ نحوست آ نہیں گئی؟ وہ حدیث پوری ہو رہی ہے کہ قرب قیامت یہ قوم دوبارہ اپنے پرانی روش پہ آ جائے گی، اور اس کی پرانی روش بت پرستی تھی، اب دوبارہ مکے میں بت پرستی آ گئی۔ پہلے دبئی کے اندر انہوں نے مندر کھولا، ہاں جی، ہوں ادھر انہوں نے سعودیہ دے اندر کھول چھڑے، ہاں جی، نائٹ کلب کھلے ہوئے، سیلما گھر کھلے ہوئے، بیچز ہاؤس کھلے ہوئے، نیوم سٹی بن رہی ہے۔ یہ تمام کی تمام جتنی بابا اللہ تعالیٰ جو ہے نا جی ہر ایک بندے کو مہلت دیتا ہے، جا جو تیرا دل کر دے کر، جب یہاں پہ جان آئے گی نا فیصلہ اس وقت ہوگا۔ دعا یہ کرتے ہیں یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں زندگی میں بھی اپنی اطاعت کے اندر ہمیں زندہ رکھنا، اور مرتے وقت بھی سونا ایمان والی موت نصیب فرمانا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔